سورۃ الروم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الروم کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ روم کے حوالے سے کوئی ذکر اس میں آئے گا۔ یہ سورت ہجرت حبشہ کے لگ بھگ اس دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی عطا فرمائی۔ قرآن کی جو پروفیسیز ہیں، قرآن کی جو پیشن گوئیاں ہیں، اور وہ پیشن گوئی جو خود قرآن کے نزول کے دوران پوری ہوئی۔ جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو روم اور ایران کی دو سلطنتیں تھیں، اور ان کے درمیان کشمکش، اور وہ اس وقت کی سپر پاورز بھی تھیں۔ ایرانی مشرک تھے اور رومی جو تھے وہ عیسائی تھے، تو اس اعتبار سے وہ ذرا قریب تھے مسلمانوں کے عیسائی، اور رومی کیونکہ مشرک تھے وہ زیادہ قریب تھے مشرکین کے۔ تو ایران کو جو ایرانی جو تھے مشرک تھے وہ مشرکین کے زیادہ قریب تھے۔ ایرانیوں کو فتح مل گئی تھی رومیوں کے مقابلے میں، تو مشرکین نے بڑا مذاق اڑایا کہ دیکھو تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہمارے جیسے ایرانیوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے جیسے اللہ کے ماننے والوں پر فتح عطا کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیات کے ذریعے مطلع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی خوشخبری عطا فرمائے گا، اور یہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ ایک لفظ ہے یہاں پر بضع سنین، چند سال، یہ میکسیمم 9 کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو تقریباً اتنے ہی برسوں میں سن 2 ہجری میں بدر کا جو دن تھا اس دن ایمان والوں کو فتح عطا ہوئی ہے مشرکین کے مقابلے میں، اور ادھر رومیوں کو فتح عطا ہوئی ہے ایرانیوں کے مقابلے میں۔ تاریخی اعتبار سے بہت بڑا واقعہ ہے، 2 سپر پاورز تھی، اور قرآن کی پیشن گوئی نزول قرآن کے دوران ہی پوری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بڑا قیمتی بیان اس صورت میں آئے گا، اور مشرکین کے لیے وعیدوں کا، ڈراووں کا ذکر بھی آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ غلبت الروم فی ادنى الارض، رومی قریب کے زمین میں مغلوب ہو گئے، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب دوبارہ غالب ہوں گے، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں۔ اب یہ ایک جملہ ہے قرآن کا، لیکن اس کے پیچھے بڑی تاریخ ہے کہ بالکل ہی مٹا دیے جانے کے قریب پہنچا دیا تھا ایرانیوں نے رومیوں کو، اور لگتا نہیں تھا کہ دوبارہ سروائیو بھی کریں گے، ریوائیو کر سکیں گے، ایسے حالات تھے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے تاریخی اعتبار سے اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، اور پھر اللہ نے دوبارہ ان کو اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایمان والوں کو مشرکین کے مقابلے میں اور رومیوں کو ایرانیوں کے مقابلے میں فتح ملی ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے حکم کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے خوشیاں منا رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ مدد عطا فرماتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، بدر کا دن تھا 17 رمضان 2 ہجری، ادھر مسلمانوں کو فتح مل رہی ہے مشرکین عرب کے مقابلے میں، ادھر رومیوں کو اللہ نے دوبارہ ریوائیو کیا اور انہیں فتح عطا فرمائی ایرانی مشرکین کے مقابلے میں۔ وعد اللہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ وعدے کے خلاف اپنے نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے فقط ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے وہ غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے دلوں میں جھانک کر غور نہ کیا، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں پیدا فرمایا اور زمین میں، اور جو ان کے درمیان ہے، وہ سب مقصد کے ساتھ پیدا کیا اور ایک متعین وقت تک کے لیے۔
وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها، وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو خوب بویا تھا اور اس کو خوب آباد کیا تھا، اس سے کہیں زیادہ جس قدر ان مشرکین نے آباد کیا ہے۔ پچھلوں کے پاس طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، وسائل بھی بہت تھے۔ وجاءتهم رسلهم بالبينات، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بس اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، پھر بے شک جن لوگوں نے برے کام کیے ان کا انجام برا ہوا، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وكانوا بها يستهزئون، اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہے جو پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے مخلوق کو، پھر وہی اسے دوبارہ لوٹائے گا، پھر اسی کی طرح تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم نا امید ہو کر رہ جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن وہ تتر بتر ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ اہل ایمان کو الگ کر دیا جائے گا، مجرمین کو الگ کر دیا جائے گا، یہ بڑی تقسیم ہے۔ پھر ایمان والوں میں بھی درجات ہیں، مجرمین میں بھی بہت سارے درجات ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ جنت کے باغ میں استقبال کیے جائیں گے اور وہاں ان کی آؤبھگت کی جائے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو پس یہ لوگ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس تم اللہ کی تسبیح بیان کرو شام کے اوقات میں، صبح کے اوقات میں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اللہ کے لیے تمام شکر تعریف ہے آسمان اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا، اور تیسرے پہر بھی، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور ظہر کے وقت بھی۔ یہ خاص نمازوں کے اوقات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے جن میں مخصوص متعین طور پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جسے ہم نماز کہتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ اللہ مردہ سے نکالتا ہے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ ویحیی الارض بعد موتها، اور زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندگی عطا کرتا ہے۔ وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ یہ دلیل بار بار قرآن بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے لیے بیان فرماتا ہے۔ اگلا رکو بڑا پیارا ہے، یعنی اللہ کی آیات کے بیان پر 6 مرتبہ الفاظ آئیں گے، ومن آیاتہ، ومن آیاتہ، اللہ کی آیات میں سے یہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر ایک ایتھیسٹ ہی کے لیے نہیں، ملحد کے جو اللہ کو نہیں مانتا، خالق کو نہیں مانتا، اس کے لیے بھی ہے، اور ماننے والوں کے لیے بھی ہے کہ ان نشانیوں پر جتنا غور کیا جاتا ہے اللہ کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جتنا یہ عنصر مضبوط ہوگا محبت کا، عظمت کا، ایمان کا، اتنا اللہ کی بندگی خوبصورت انداز سے، بہتر انداز سے ہوتی چلی جائے گی۔ تو ہمیں بھی ان آیات پر نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے ماننے والوں کو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم اچانک پھیلے ہوئے آدمی ہو گئے۔ مراد ہے کہ ایک بندے سے، آدم علیہ السلام، ایک جان سے اللہ نے نسل انسانی کا قافلہ سلسلہ شروع کیا، اور آج ارب ہا ارب انسان زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی سب کا خالق ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ اولاً اما حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی، مشہور بات ہے حدیث کے اندر، اور پھر اس پہلے جوڑے سے یہ نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا ہے۔ باقی ہمارے محاورتاً ایک جملہ کہا جاتا ہے، بات بہت حد تک ٹھیک ہے کہ رشتے جوڑے تو آسمان پر ہی بنتے ہیں، یہ اسی بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ کاہے کے لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے پاس سکون تلاش کرو۔ یہ ہے وہ فطری راستہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حدیث میں ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ محبت میں پائیداری نکاح کے بندھن سے بڑھ کر کسی شے میں نے نہیں دیکھی۔
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا محبت میں پائیداری نکاح کے بندھن سے بڑھ کر کسی شے میں نے نہیں دیکھی. باقی جو کچھ غلط ہو رہا ہے وہ تو بقول شخصے کے ٹیشو پیپر استعمال کیا پھینک دیا, اس سے آگے بڑھ جائیں تو استعمال کر کے قتل بھی کر دیا مغربی معاشروں کے اندر, تو یہ کچھ ہو رہا ہے وہ تو حرام ہے سارا. لیکن پائیداری محبت میں وہ نکاح کے بندھن سے آتی ہے, باقی جو کچھ ہے وہ سارا غلط ہے, ہم سب اس سے اتفاق ہی کرتے ہیں. یہ آیت ہے جس کا ترجمہ بھی اکثر شادی بیاہ کے کارڈ میں چھاپا جاتا ہے, اردو میں بھی انگریزی میں بھی. تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے لتسکنوا الیہا, تاکہ اس کے پاس جا کر اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون تلاش کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا فرما دی. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. ایک شوہر یہ سوچے, پہلے بھی ذکر آ چکا ہے, جو اس کی بیوی ہے اس نے اپنے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, گھر کو, سارے آرام کو, ناز نخروں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا زندگی بھر کے لیے. یہ کس نے اس میں بات ڈالی؟ اور جو بیوی ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب تک یہ ان میرڈ تھا, غیر شادی شدہ تھا, جو کماتا اڑا دیا کرتا تھا. بڑے بوڑھے پہلے بھی کہتے تھے, اب بھی سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں اس کے پر نکل لیں, اس کی شادی کر دو. بالکل صحیح بات, بند جائے گا. اس بیوی کو اب کیا سوچنا چاہیے؟ مشقت یہ کرتا ہے, اسلامی مزاج کے مطابق کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ہے. محنت یہ کرتا ہے, مشقت یہ کرتا ہے, لیکن جو کماتا ہے اکثر مجھ پر لگائے گا, یعنی بیوی پر, یا بچے دونوں پر لگائے گا. اور اس بیوی کی حاجات کو ڈور اسٹیپ پر پورا کر رہا ہوتا ہے. ایک بیوی کو اپنے شوہر کی یہ ساری جو اسٹرگل ہے, ایثار ہے, قربانی, اس کو دیکھنا چاہیے. کون ڈال رہا ہے یہ محبت؟ ضمن ایک بڑا دلچسپ کامنٹ ہے ہمارے ایک دوست کا کہ بندہ بہرحال بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے دوسروں کو, شادی کے بعد کیا کچھ ہو جایا کرتا ہے, لیکن اللہ نے ایک جذبہ کیسا رکھا ہے, پھر بھی شادی کرتا ہو. ذرا یہ لائٹر سائڈ پہ بڑی اہم بات ہے. اور بہرحال اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیسے محبت ڈال دیتا ہے. بالکل دو اجنبی ہوتے, بعض اوقات خاندانوں میں شادیاں ہوتی ہیں, لیکن بعض اوقات بالکل اجنبی معاملہ ہوتا ہے. اور کیسی پائیداری اللہ زندگی بھر کے لیے عطا فرماتا ہے. یہ ہے جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی. قرآن اس کو نشانی کے طور پر پیش کرتا ہے. اللہ ہمیں اس رشتے کی قدر کی توفیق دے. وہ جو لباس کا لفظ ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ لباس کا لفظ بھی بڑا قیمتی اور یہ رشتہ بھی بہت قیمتی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. ومن آیاتی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین کا پیدا کیا جانا اور تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف, اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے. یہ زبان آپ دیکھ لیں, ایک ہی لوتھڑا ہے, ہم سب اردو ہی بولنے والے یہاں پر موجود ہیں, ہر بندے کا لہجہ مختلف ہے. اللہ کا کلام ہر حافظ سے سن رہے ہیں اور لاکھوں حفاظ زمین پر موجود ہے, ہر ایک کا لہجہ مختلف ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اٹس ناٹ اے جوک, یہ ریالٹی ہے. کون یہ صنائی اور یہ گونا گو جو اللہ نے اس میں مزاج رکھے مختلف, کس نے پیدا کی؟ یہ ہے اللہ کے. غور کرے تو آدمی بڑی بات ہے. اسی طرح ہم لوگ جو براؤن چمڑی والے کہلاتے ہیں, ہمارے علاقوں میں سورج زیادہ نکلتا ہے تو ہماری براؤن ہونا ہی ٹھیک ہے بھائی. خامہ خواہ میں جو ہے وہ فیئر اینڈ لولی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے بہت زیادہ محبت ہو جایا کرتی نہیں. یہ براؤن کا ہونا ہی اس ایٹماسفیئر کے اعتبار سے بہتر ہے. اور ایک وہ افریقہ کا ہوگا, اس کو بالکل کالا اللہ نے پیدا کیا, چمڑی بھی موٹی دی. کیوں؟ وہاں کیڑے بھی بڑے ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے تو ایسے نکل جاتے ہیں ان کی کھال سے. کوئی بڑا ہے جو سوراخ کر کے جاتا تو تکلیف ہوتی ہے. اور ہماری بہرحال ہمارے ایٹماسفیئر کے اعتبار سے اللہ نے رکھی. اس میں بھی آدمی رنگوں کا اختلاف بھی دیکھے, کھال کا اختلاف دیکھے, کلر کا اختلاف دیکھے, ایٹماسفیئر کا, انوائرمنٹ کا, علاقوں کا فرق دیکھے. اللہ اکبر کبیرہ, اس میں بھی اللہ کی بڑی نشانی ہے. ان فی ذلک لآیات للعالمین, بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. ومن آیاتی منامکم باللیل والنہار, اور اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارا رات میں سونا اور دن کے وقت تمہارا معاش کی محنت کرنا. وابتغاؤکم من فضلی, تم تمہارا اللہ کے فضل میں سے تلاش کرنا. رات دن اللہ کی نشانیاں بار بار ذکر آتا رہا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. ومن آیاتی یریکم البرق خوفا وطمعا, اور اللہ کی نشانیوں میں سے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے لیے. خوف کس بات کا؟ اگر یہ بجلی گر گئی تو نقصان. اور امید کس بات کی؟ بارش برسے گی, موسم بھی اچھا ہو جائے گا اور خوشحالی بھی آ جائے گی.
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہیں. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض جب وہ ایک پکار لگائے گا تمہیں زمین سے بلائے گا اذا انتم تخرجون یک بارگی تم نکل آؤ گے. اور یہ دوبارہ پیدا کرنا بار بار قرآن کہتا ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ سب اسی اللہ کے فرمانبردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اور وہ اللہ جو پہلی مرتبہ تخلیق فرماتا ہے مخلوق کو وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے. گراہم بیل نے بیل بجائی تھی نا, اس کے بعد تو اب کیا ہے ریپلیکا ہی ہے اور نئے نئے ماڈل چلے آ رہے. پہلی مرتبہ بنانا پیدا کرنا مشکل, اس کے بعد تو کاپی. وہ اللہ ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا جبکہ کچھ نہ تھے تم قرآن کہتا ہے, تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے بلند تر شان ہے آسمان اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کی نفی کے لیے مثالیں دے رہے لوگوں کے اپنے معاملات میں سے. ضرب اللہ مثلا من انفسکم اللہ نے تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم کیا تمہارے لیے ان میں سے جن کے تم مالک ہو تمہارے غلاموں میں سے اس رزق میں کوئی شریک ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا. فانتم فیہ سوا کہ تم سب کے سب برابر ہو جاؤ. تخافونہم کخیفتکم انفسکم کیا تم ان کے بارے میں ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے بارے میں تمہیں خوف ہوتا ہے. دو باتیں ہیں. کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارے غلام ہو اور جو تمہیں مال دیا گیا ہے بالکل برابر تمہارے غلاموں کا مال برابر ہو جائے؟ پسند کرو گے اس بات کو کہ تمہارا مال جتنا ہے اس کو چلے نصف کر دیں, آدھا غلام کا آدھا تمہارا, اور وہ تمہارے برابر ہو جائے؟ تم کبھی پسند نہیں کرو گے. نمبر دو, کیا تم ان کے بارے میں ایسا معاملہ کرتے جو اپنے بارے میں کرتے ہو کہ جیسے تمہیں اپنے نفع نقصان کا خوف ہے کیا اتنا ہی تم اپنے غلاموں کے اور مملوک کے نفع نقصان کے بارے میں فکر مند ہوتے ہو؟ قطعاً ایسا نہیں ہوتا. تم کبھی اپنے غلام کو اپنے برابر نہیں سمجھتے. تو وہ اللہ جو خالق ہے وہ مخلوق کو کیسے اپنے برابر مان لے گا؟ تم اپنے بارے میں تو طے کرنے کو تیار نہیں ہو, کرنے کو تیار نہیں ہو کہ اپنے غلام کو اپنے برابر نہیں کر سکتے, تو اور اللہ کے لیے تم نے جو ہے مخلوق کو برابر کرنا شروع کر دیا. کتنی بھونڈی بات ہے جو تم نے اختیار کر رکھی. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم آیات کو نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے واضح کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغیر علم بلکہ ظالموں نے پیروی کی بیجا طور پر اپنی خواہشات کی, بغیر علم کے اپنی خواہشات کی انہوں نے پیروی کی. فمن يهدي من اضل الله پس جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. فمن يهدي من اضل الله بس جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے گا. وما لهم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. فاقم وجهك للدین حنیفا بس اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو یک رخ ہو کر اپنے چہرے کو سیدھا کر لو. حنیف یکسو ہو جانا, یکسوئی کی روش اختیار کر کے اللہ کے دین کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا کر لو, رخ اس کی طرف بالکل صحیح کر لو. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کو پیدا کیا. وہ فطرت کیا ہے؟ وہ توحید ہے. توحید کا درس اور اللہ کی معرفت بندے کی گھٹی میں پڑی ہوئی. حدیث بخاری شریف کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, توحید پر. پھر اس کے ماں باپ جو اس کو یہودی, نصرانی, مجوسی یعنی مشرک بنا دیا کرتے ہیں. یہاں اس فطرت کا بیان جو فطرت ہمارے اندر اللہ نے رکھی جس میں اللہ کی معرفت توحید کا بنیادی درس موجود ہے. لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں. ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. منیبین الیہ واتقوا اسی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے رہو اور اسی کا تقوی اختیار کرو. واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. یہ مشرکین کا معاملہ تھا کہ اللہ کے لیے خالص توحید کو اختیار کرنا
اور پیغمبروں کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق بندگی کرنا، نماز ادا کرنا چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ مشرکین کی نماز کیا رہ گئی تھی؟ ہم نے پڑھا تھا سورہ انفال آیت نمبر 35 میں، بیت اللہ کے پاس سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، بس کھیل تماشوں کو انہوں نے دین بنا لیا تھا، جیسے آج کل بھی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کھیل تماشا جو ہے وہ دین بنا لیا گیا، یا قرآن کہتا ہے دین کو کھیل تماشا بنا لینا، کھلواڑ بنا لینا۔ بہرحال کافی بات اس حوالے سے ہو چکی ہے۔ البتہ یہ مشرکین تھے جنہوں نے پورا دین بگاڑ دیا تھا۔ فرمایا کہ نماز قائم کرنا، اس سے قبل فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرنا، فرمایا اس سے قبل کہ اللہ ہی کے ہو رہنا، اسی کی طرف رجوع کرنے والے بن کر عرب کہا جا رہا ہے ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے نہ ہونا۔ کون ہے یہ؟ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ تقسیم ہو گئے۔ مشرکین نے بھی کیا کہا؟ کیا کیا کہ من چاہی باتوں کو دین قرار دے دیا۔ بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے، معاذ اللہ کہتے اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا۔ عرفات تک عام لوگ جائیں گے، مشرکین کے سردار کہتے ہم نہیں جاتے، ہماری تو پریولیج کا معاملہ، ہم اتنی دور نہیں جائیں گے، بس یہیں بیٹھے رہیں گے مینا کے اندر۔ استغفر اللہ۔ من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کرنا، پھر اس کے اندر اختلاف رائے ہو جائے تو ایک دوسرے کی نفی بھی کرنے کی شروع کر دے۔ تو یہ ہے مشرکین کے تعلق سے فرمایا کہ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے فرقے ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر ایک گروہ اسی پر خوش ہے جو ان کے پاس ہے۔ اگر یہ تو خیر مشرکین کا بیان چل رہا ہے، مکی صورت ہے۔ نصارہ کی بات کریں وہ کہتے ہم ہی ہم ہیں، یہود کی بات کریں وہ کہتے ہم ہی ہم ہیں، مشرکین کی بات کرو وہ کہتے ہم ہی ہم ہیں۔ یہ تو ہے ان باطل قسم کے لوگوں کا تذکرہ۔ دین کے حصے بکھرے کر دیے، تھوڑا تھوڑا کسی کے پاس کچھ ہے وہ اسی پر مطمئن اور خوش ہو کر بیٹھا ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ ذرا آپ یوٹیوب پر جا کے مناظرے دیکھ لیں، یوٹیوب دوبارہ کھل گیا ہے، اور پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہمارا ایک عام نوجوان کتنا بیچارہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہوگا جب وہ 1 2 3 مکاتب فکر کے لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھتا ہوگا اور پھر ان کی کتابوں کے کوٹیشنز پڑھتا ہوگا، اور جن کے مطابق بس وہی وہ ہیں، باقی سارے فارغ ہیں۔ 20 سال پہلے کراچی میں پوسٹر لگے، ایک مکتب فکر کی 3 عبارات، دوسرے کی 3، تیسرے کی 3، پہلے کے مطابق باقی 2 فارغ، فارغ سے مراد اسلام سے فارغ، استغفر اللہ، دوسرے کے مطابق پہلے اور تیسرا وہ فارغ، اور تیسرے کے مطابق پہلے 2 فارغ، 3 3 3 9 عبارتیں ہو گئیں۔ یہ میں خود گواہ ہوں، 20 سال پہلے ہم نے خود دیکھے پوسٹر کراچی میں، تو آج کہاں تک بات گئی ہوگی جبکہ سوشل میڈیا اتنا بڑھ چکا ہے اس کا استعمال۔ 10ویں عبارت یہ تھی کہ ان 9 عبارات کے مطابق سارا پاکستان فارغ ہے، سارے اسلام سے فارغ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دین کا حال کیا ہے؟ سود یہاں چل رہا ہے، اللہ کے احکامات یہاں پامال ہو رہے ہیں، اللہ کی شریعت اس کو کھلواڑ بنایا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات کا یہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے، پورا دین کسی کے پاس نہیں، تھوڑا تھوڑا لے کر اسی پر مطمئن ہے کہ بس ہمارا دین پورا ہو گیا۔ ٹیگ لگا دیجیے ہماری مسجد ہے، استغفر اللہ، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور پورا دین کسی کے پاس، ہم میں سے کسی کے پاس نہیں۔ میں اور آپ سود کے نظام کے تحت جی رہے ہیں، جہاں اس سانس میں بھی سود ہے جو آپ اور میں لے رہے ہیں، اس بجلی میں بھی سود ہے جس کو استعمال کر کے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہاں پر، اور قرآن سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں نسخوں کے اندر۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم، باقی سارا مطمئن ہے، میں مسلمان ہوں، میرا مکتب فکر جنتی ہے، باقی سارے فارغ ہیں، اور دین کسی کے پاس پورا نہیں۔ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اور معاف کیجئے گا، دین کے لیے اتنا درد نہیں ہے جتنا اپنے مسلک کے لیے درد ہے، اپنے مسلک کے علماء کے لیے درد ہے، دین کے لیے اتنا درد نہیں۔ یہ کراچی شہر بند ہوتا تھا علماء کی شہادت پر، وہ ہمارے بھی استاد تھے، ہم نے بھی ان بزرگوں سے سیکھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، مگر انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی تھی ہماری جانیں جائیں تو تم سڑکوں کو بلاک کرنا، انہوں نے تو یہ تعلیم نہیں دی تھی۔ وہ تو قال اللہ قال رسول سکھاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے بندو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مگر ہم نے سڑکیں بند کی اپنی سیاسی جماعتوں کے لیے، مذہبی سیاسی جماعتوں کے لیے، اپنے لیڈروں کے لیے، اپنے علماء کے لیے۔ کوئی دن گزرا ایسا کہ اللہ کی شریعت کے لیے ہم سڑکوں پر آئے ہو؟ کوئی دن گزرا ایسا کہ ہم نے اعلان کیا ہو کہ یہ سود ختم نہیں ہوتا تو ہم اس سڑکوں سے نہیں ہٹیں گے؟ کوئی کھڑا ہوا آپ؟ لیکن اپنے بزرگوں کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے، ان کی شہادتوں پر ہم سڑکیں بلاک کر دیں گے، شہر بلاک کر دیں گے۔ اور میں خود گواہ، آپ کو بھی یاد ہوگا اخبار میں اتنا تھا جی ایمبولینس کو جانے کی اجازت دے دیجیے گا، باقی کا کیا مطلب ہے؟ باقی گھروں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے ہم کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ تو آج ہم مسلک پرست ہیں، فرقے کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چھوڑ دیجیے، ہم مسلک پرست ہیں،
ہم شخصیت پرست ہیں، کوئی اللہ والا بھی ہے کہ نہیں، کوئی رسول اللہ والا بھی ہے کہ نہیں، کوئی نبی کی ناموس کے لیے بھی کھڑا ہونے کو تیار ہے کہ نہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کی ناموس کے لیے بھی کھڑا ہونے کو تیار ہے کہ نہیں؟ اس کے احکامات چیلنج ہو رہے ہیں، اس کی شریعت کا کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کے احکامات پامال ہیں، اس کی شریعت نافذ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کھڑا ہونے کو تیار ہے کہ نہیں؟ یہ ان کا مسئلہ تھا، یہ تو کھلے کافر تھا، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. ہمارا مسئلہ بھی تھوڑا تھوڑا یہی ہے، کچھ لیا ہوا دین ہم نے، اسی پہ مطمئن ہے اور باقی سارے فارغ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کل حزب بما لدیہم فریحون. ہر گروہ اسی پر خوش ہے کہ جو اس کے پاس موجود ہے، اور دین کے ٹکڑے ہوئے ہوئے، دین کے حصے بکھرے ہوئے ہوئے، دین مغلوبیت کا شکار ہے، اس کے بارے میں زیادہ حساسیت نہیں ہے، زیادہ سنجیدگی نہیں ہے لوگوں کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً. پھر جب وہ اللہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. تو اچانک ایک گروہ کے لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں. کوئی مشرکین کے شرکیہ طرز عمل کا بیان. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے. فَتَمَتَّعُوا. بس تم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. پس قریب تم اس کا انجام دیکھ لو گے. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. کیا ہم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے، دلیل کہ وہ بتاتی ہے انہیں وہ کہ جس کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا. اور جب ہم چکھائیں لوگوں کو رحمت کا مزہ تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اور اگر انہیں اس کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے جو ان کے ہاتھوں نے اعمال آگے بھیجے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. تو اسی وقت مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بے شک جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کے لیے ان میں نشانیاں ہیں. فآتی ذی القربى حقہ. پس رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. یہ بڑا پیارا انداز ہے قرآن کا. تمہارے پاس اگر تھوڑا زیادہ ہے تو تمہاری حاجت تو پوری ہو گئی، اللہ نے ذمہ لیا، ذمہ تو پورا ہو گیا اللہ کا. تمہارے پاس جو زیادہ وہ اخلاقی طور پر امتحان ہے کہ ان کو جو پیچھے رہ گئے معاش کی دوڑ میں تم پہنچاتے ہو کہ نہیں. کتنا پیارا انداز. اب جب بندہ دے گا اس پوری تھیم کے ساتھ تو اکڑ نہیں آئے گی کہ میں نے کوئی کمال کیا. نہیں، کوئی کمال ہے ہی نہیں. اول تو ہے ہی اللہ کا دیا ہوا، اور دوسرا اس کا حق ہے تو تمہارا فرض ہے، تو تم تو اپنا فرض ادا کرو. پھر وہ موقع بھی آئے گا کہ بندہ لینے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے. بھائی تو نہ ہوتا تو میں یہ فرض کیسے ادا کرتا، اتنا اجر و ثواب جو رب نے بیان فرمایا وہ کیسے میں لیتا. تو پھر تو بندہ لینے والے کا شکریہ ادا کرے گا، چاہے جائے کہ اکڑ دکھائے اور دوسروں کے سامنے بیان کرے کہ میں نے فلاں کی اتنی مدد کی تھی. یہ قرآن جو ذہن بنانا چاہتا ہے بندوں کا. فآتی ذی القربى حقہ. رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. والمسکین وابن السبیل. اور مسکین اور مسافر کو بھی. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ. یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. واولئک هم المفلحون. اور یہی لوگ ہیں جو فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں ربا کے حوالے سے یعنی سود کے حوالے سے سب سے پہلی آیت جو نزول کی ترتیب میں آئی اس کا بیان آ رہا ہے. شریعت کے احکامات تدریجاً آئے. یہ شروع کی صورتوں میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کئی مرتبہ الحمدللہ. اور یہاں یہ مکی صورت ہے. بقیہ جو آیات ہیں سود سے متعلق البقرہ میں، نساء میں، مائدہ میں، وہ تمام مدنی دور کی آیات ہیں. یہ ہے مکی دور کی آیت جہاں اولین دور میں اس کے تعلق سے متنبع کیا گیا. فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اور جو تم سود دو کہ لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو تو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکاۃ. اور تم جو چاہتے ہو کہ زکات میں سے دو تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. فاولئک هم المضعفون. تو یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں. سبحان اللہ. وہی بات جو البقرہ میں ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 276 اور 77 میں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ ربا کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. حدیث میں بھی ابن ماجہ کی روایت سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ نہیں اور صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. یہاں بھی فرمایا کہ جو تم ربا سود دیتے ہو کہ مالوں میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے، اللہ کے یہاں اضافہ نہیں ہوتا. اور جو تم زکوٰۃ میں سے دیتے ہو تاکہ اللہ کی رضا کا حصول ہو جائے، اسی سے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے. عقل کچھ اور کہتی ہے اور رب کچھ اور فرما رہا ہے. عقل تو کہتی میں نے کسی سے 1,00,000 روپے لیا اور واپس کروں گا، سود پہ قرضہ لیا تو 1,10,000 واپس کروں گا، بڑھ گیا.
اور عقل تو کہتی کہ لاکھ روپے میرے پاس ہے، 2.5% زکات دی میں نے، 2,500 کم ہو گیا، 97,500 رہ گیا. عقل یہ کہتی ہے، مگر اللہ اور اللہ کے پیغمبر اس کے بالکل برعکس کہتے ہیں. اور ظاہری بات ہے بندے مومن کے لیے اتنی بات کافی ہے. باقی وہ دلائل کے ساتھ وہ اکنامکس کے کیا اصول ہیں اور بینکنگ کے کیا معاملات ہیں، اور بینکنگ سیکٹر اگر ڈوبا اوباما کے دور میں آ کر، اور پھر بیل آؤٹ پیکج آیا اور یہ ہوا وہ ہوا، وہ سارے کیا مباحث ہیں، اس کا یہاں پر موقع نہیں ہے. بہرحال وہ دلائل اپنی جگہ پر ہیں، اکنامک فیکٹرز کے اعتبار سے، بینکنگ سیکٹر کے اعتبار سے بھی، مگر اصل بات یہی ہے جو اللہ کا پیغام اللہ کا کلام ہمیں بتا رہا ہوتا ہے. باقی یہ جو آیات مختلف مواقع پر نازل ہوئیں، ایک کتاب جس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا کہ سود، اس کی حرمت اور اس کی خباثتیں اور اس سے متعلق کچھ اشکالات اور ان کے اعتراضات اور سوالات کے جوابات، یہ سارا کچھ ایک ہی کتابچے کے اندر جمع شدہ موجود ہے. اور انجم الخدام القرآن قرآن اکیڈمی نے اس کو پبلش کیا ہے. اس میں تمام آیات جو نزول کی ترتیب کے اعتبار سے آئیں اور پھر احادیث سب کا بیان آپ کو انشاءاللہ اس کتابچے میں مل جائے گا. یہ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتا ہے اور مکتبے سے یہاں پر ساتھی حاصل بھی کر سکتے ہیں. ہماری جتنی بھی کتابیں اس میں کوئی کاپی رائٹس کا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ، نہ کوئی آپ کو پے کر کے جو ہے وہ لاگ ان ہونا پڑتا ہے. تمام بکس فریلی ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اویلیبل ہیں، اور مکتبے پر بھی اکثر ہم کاسٹ ٹو کاسٹ ہی عام طور پر دے رہے ہوتے ہیں. مقصد جو ہے وہ ان دینی تعلیمات کو پھیلانا ہے اور آگے لوگوں تک پہنچانا ہوا کرتا ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تمہیں رزق عطا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندگی دے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، بس اللہ پاک ہے اس سے اور بہت بلند تر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. اس کے بعد کی آیت ہمارے اعتبار سے بہت قیمتی ہے. فساد مچتا ہے کیوں؟ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اعمال یعنی کرتوتوں کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھائے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں. تین باتیں ہیں. پہلی بات، یہ فساد مچ گیا، خشکی تری میں بربادی آ گئی، تباہی آ گئی. کیوں؟ نمبر ایک، لوگوں کے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے، قتل و غارت گری بڑھ جاتی. جب کوئی قوم زکوٰۃ روکتی ہے تو اللہ بارش روک لیتا ہے. جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ ظالم حکمراں مسلط کر دیتا ہے. جب کوئی قوم وعدہ خلافی پر اتر آئے تو اللہ بیرونی لوگوں کو مسلط کرتا ہے، وہ ان کے مال ضائع کرتے ہیں. سن رہے جی؟ یہ آج ہمارے معاشرے کی تصویریں بھی ہیں. تو قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. نمبر دو، اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھا ہے. ہر بات پر اللہ نہیں پکڑتا، اللہ نے بڑی ڈھیل دی ہوئی. اللہ اکبر، اللہ کا تحمل تو دیکھیں. وہ مشرک کے شرک کو، کافر کے کفر کو، ایتھیس کے ایتھیزم کو، اور ماننے والوں کی بغاوت کو اور ماننے والوں کی نافرمانیوں کو بھی برداشت کرتا ہے، حالانکہ کل اختیار رکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہر بات پر نہیں پکڑتا. 2-3 دفعہ ہم پڑھ چکے، ورنہ کوئی جاندار زمین پر باقی نہ بچے. کچھ کی سزا دیتا ہے، کچھ کی. پھر تیسری بات، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں، دل نرم ہوں. یہ مصائب آئیں تو لوگوں کے دل نرم ہوں اور لوگ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، تاکہ اللہ ان کے معاملات کو سدھار دے. اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے زمین میں چل پھر کر دیکھو، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو تم سے جو پہلے گزرے. کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے. فاقم وجهک للدین القیم، بس اپنے رخ کو دین صحیح اور قائم دین کے لیے درست کر لیجئے. مراد ہے کہ اس دین کی پاسداری اور اس کی اطاعت پر آ جائیے. من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کو اللہ کی طرف سے کوئی ٹالنے والا نہ ہوگا. یوم اذ یصدعون، جس دن کے لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، اعمال کے اعتبار سے ان میں فرق ہو جائے گا. من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کی روش اختیار کی اس کی کفر کا وبال اسی پر ہوگا. ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، اور جس نے اچھے عمل کیے تو وہ اپنے لیے ہی لوگ تیاری کر رہے ہیں، اس کا فائدہ انہی کو ہوگا.
لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اپنے فضل میں سے، انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ومن آیات ان یرسل الرياح مبشرات، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتے ہیں ہوائیں خوشخبری دینے والی، ولیذیقکم من رحمتہ، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، ولتجری الفلک بامرہ، اور تاکہ کشتیاں اس اللہ کے حکم سے چلیں، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم اللہ کے اس فضل میں سے تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو۔ یہ مضامین کئی مرتبہ آ چکے ہیں الحمدللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، بس وہ ان کے ساتھ کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے مجرمین سے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمے لازم تھا اہل ایمان کی مدد کرنا۔ اللہ الذی یرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، اللہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر وہ اللہ بادل پھیلاتا ہے آسمان میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر وہ اس بادل کو اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے اس کے درمیان سے بارش برستی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ پہنچا دیتا ہے تو اچانک وہ خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، بس اگرچہ اس سے پہلے کہ بارش ان پر نازل ہو وہ پہلے مایوس ہوئے بیٹھے تھے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، بس اللہ کی آثار، اللہ کی نشانیوں کی طرف دیکھو، رحمت کے آثار کی طرف۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے وہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندگی عطا کرتا ہے۔ ان ذلک لمحیی الموتى، بے شک وہی اللہ مردوں کو زندگی دینے والا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک بات آئی تھی کہ پہلے لوگ مایوس تھے، بارش برسا دی اللہ تعالیٰ نے، لوگ خوشیاں منانے لگے۔ مردہ زمین ہے، اللہ بارش برسا کر زندہ کرتا ہے، اسی طرح مردوں کو اللہ دوبارہ زندگی دے گا۔ یہ مباحث بھی کئی مرتبہ آ گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے کرتوت برے ہو جاتے ہیں، گناہوں میں لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، معاشرہ اندھیروں کا شکار ہو جاتا ہے، ایسے میں بھی مایوسی ہوتی ہے۔ پھر اللہ اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے، وہ ہے وحی الہی، وہ ہے ہدایت کی بارش، اور وہ آخری بارش برسی محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے قلب مبارک پر، قرآن کی بارش۔ تو لوگ مایوس تھے اندھیروں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست تھی، ظلم تھا، جبر تھا، اور اللہ کے خلاف بغاوت تھی۔ ایسے میں اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو بھیجا اس قرآن کی بارش کے ساتھ، اور اب کیا ہے، جو اپنے دلوں کو چاہیں اس قرآن کے نور سے زندہ کر لیں، اور جب دلوں میں نور قرآن اترے گا تو اب نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی، اور جب نور ایمان سے منور دل والے اس معاشرے میں اٹھیں گے تو پھر اس معاشرے سے بھی گناہوں کی نحوست اور اندھیرے دور ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اللہ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے کہ اللہ ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما دے، اور اس قرآن کے نور کو لے کر، اس قرآن کی روشنی کو لے کر اس سارے ماحول میں ہم اٹھیں جہاں بہرحال اندھیرے ابھی بھی ہیں، اور نافرمانیاں بھی ہیں، اور برے کرتوت بھی ہیں، نحوستیں بھی ہیں، گناہوں کی وجہ سے مایوسیاں بھی لوگوں پر طاری ہوئی ہیں۔ تو یہ نور قرآن ہے جس کو لے کر ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَعَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم ہوا بھیجیں پھر اسے یعنی کھیتی کو یہ لوگ زرد شدہ دیکھیں تو وہ ضرور ہو جائیں گے اس کے بعد ناشکری کرنے والے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، پس بے شک اے نبی علیہ السلام آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ دے کر پھر جائیں۔ دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ کھیتی زرد ہو گئی، مایوس ہو گئے۔ یہ باتیں بار بار قرآن میں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری ان فصلوں کو برباد کر دے، جیسے وہ باغ والے کا قصہ بھی آیا، یہ کل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ضمناً ایک بات جو بار بار قرآن کہتا ہے، جیسے فصل لہلاتی تم خوش ہوتے ہو، زرد پڑتی تم مایوس ہو جاتے ہو، بہرحال یہ فصل نے زرد بھی ہونا ہے، چورا چورا بھی ہونا ہے،
تم بھی اپنی جوانی کے جوبن پر آ کر جوش میں آ کر بڑے خوش اپنے آپ کو کر لیتے ہو اور کوئی اکڑ بھی آ جاتی ہے، لیکن بالآخر بڑھاپا آنا ہے اور بعض کو پہلے ہی موت دے دی جاتی ہے، لیکن فصل ہمیشہ ختم ہو گئی، تمہارا معاملہ ہمیشہ ختم ہونے کا نہیں، تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام ہم مردوں کو نہیں سنا سکتے، مراد کون سے مردے ہیں؟ وہ چلتے پھرتے لاشیں، جن کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، جن کی آنکھیں مگر وہ دیکھتے نہیں، جن کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہیں، وہ چلتے پھرتے لاشیں ہیں کہ جن میں طلب و تڑپ نہیں، تو آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے۔ فہم مسلمون، پس وہی فرما بردار ہیں۔ ایک رکوع اور پڑھیں گے، سورت مکمل ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ 4 رکعت ادا کریں گے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ جس نے تمہیں کمزوری کے ساتھ پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی، ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ اللہ خوب علم رکھنے والا، قدرت والا ہے۔ پہلی بات تو بتایا جا رہا ہے تم کس قدر بے بس ہو، پیدا ہوتے ہو کمزور ہوتے ہو، یہ ذکر پہلے بھی آیا، پھر اللہ قوت دے دیتا ہے، پھر اللہ تمہاری قوت دے لیتا ہے، بڑھاپا تم پر آ جاتا ہے، گویا تم ٹوٹلی اللہ کے کنٹرول میں ہو۔ ورنہ یہ ذکر پہلے بھی آیا، کسی کو سفید بال پسند نہیں، کسی کو کمر کی تکلیف پسند نہیں، کسی کو گھٹنوں کے اندر آواز آنا پسند نہیں، کسی کو چہرے کی جھریاں آنا پسند نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے تمہارے اوپر تمہارا اختیار نہیں، اللہ ہی کا اختیار ہے، تمہیں بس جو دیا گیا وہ عمل کرنے کا اختیار دیا گیا، اسی میں تمہارا امتحان ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جیسے ایک فرد ہے کمزوری سے اللہ اس کو قوت کی طرف لے جاتا ہے، پھر چاہے تو اللہ پھر کمزوری کی طرف لے جائے، اللہ ایک پوری مردہ قوم کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور کبھی قومیں کھڑی ہوتی ہیں مگر جب بغاوت پر اتر آتی ہیں تو ان کی شان و شوکت بھی ہوتی ہے، ان کے دعوے بھی ہوا کرتے، اللہ مٹا دیتا ہے اور کمزور کر کے ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک فرد کا بھی عروج و زوال کا بیان ہے، اور یہ پوری قوم کے لیے بھی عروج و زوال کا بیان ہے، اور اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان کہ وہ چاہے تو کمزور کو عروج دے دے اور چاہے تو کسی کو عروج پر پہنچا کر دوبارہ کمزور کر دے، یہ کل اختیار اللہ کا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، تو مجرمین قسم کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے ہوں گے ہم۔ یہ ہے کم ترین مدت، اس کا ذکر پہلے آ چکا، اور وہ ساعت کیا ہے؟ وہ حدیث ترمذی کی، وقت آئے گا قیامت سے قبل دور آئے گا کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، سال مہینے کے برابر مہینہ، ہفتے کے برابر ہفتہ، ایک دن کے برابر ایک دن، ایک ساعت کے برابر ساعت، پھلجڑی جلائی اور بجھ گئی۔ یہ کم ترین مدت ہے جو کل مجرمین خود تسلیم کریں گے، ایک ساعت سے زیادہ ہم دنیا میں نہیں رہے۔ آج جو کیفیت ہے کہ سامان 100 برس کا، بلکہ خبر نہیں، کل مجرم کھڑا ہو کر کیا کہے گا؟ ایک ساعت سے زیادہ نہ رہے ہم۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ اوندھے ہو جایا کرتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا اور ایمان عطا کیا گیا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم تو اللہ کی تقدیر کے مطابق دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک رہے ہو۔ فہذا یوم البعث، پس یہ ہے جی اٹھنے کا دن۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں تھے۔ فیومئذ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون، پس اس دن نفع نہیں دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، نہ ان کی معذرت نفع دے گی، نہ انہیں کوئی موقع ملے گا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ موقع آج ہی ہے، ایک ہی ہے، سیکنڈ اٹیمپٹ نہیں ہے، سوچ سمجھ کے بندے کو زندگی گزارنی چاہیے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقینا ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اور اگر اے نبی علیہ السلام آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے بھی آئیں تو یہ کافر ضرور کہیں گے تم تو جھوٹ گھڑتے ہو، معاذ اللہ۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو سمجھ نہیں رکھتے، یعنی ہر دھرمی پر اترنے والے اب کچھ بھی دیکھ لیں، بڑے سے بڑا بھی معجزہ دیکھ لیں، مان کر انہوں نے نہیں دیکھنا۔ یہ بات 8ویں پارے کے آغاز میں بھی آئی تھی۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، بس اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ صبر کون سا ہے؟ ان کی بد کلامی پر صبر، ان کی مخالفت پر صبر، ان کی طرف سے دین میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ان پر صبر، یہ وسیع تر معنی میں۔
ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ کسی بھی طور پر آپ کی استقامت میں کمزوری پیدا نہ کرنے پائیں، آپ ڈٹے رہیے حق پر۔ اب آئیے جی 4 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔